اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آج ہم ان 7 سوالات کے بارے میں بات کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے، جن کا جواب جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ سوالات یہ تھے کہ یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، ان سوالات کے جوابات کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور صفات عطا فرمائیں جو ہر انسان کے لیے نصیحت اور زندگی صحیح گزارنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر انہیں مار دیتے ہو، تو اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھیتی بو دی۔ کچھ دنوں بعد وہ جب کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کھیتی کو کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر خود ہی کیوں کاٹ دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اس کھیتی میں دانا اور بھوسا تھا اور ان دونوں کو ملا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، یہ تمام عقل مندی اور دانش مندی سب آپ نے ہی تو عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ، تو پھر یہ دانش مندی مجھ پر کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک۔ ہر انسان کی روح ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کی روح پاک ہوتی ہے اور کسی کی روح ناپاک۔ ٹھیک اسی طرح سے ان روحوں کو بھی علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے، جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے، تاکہ جو اچھی روح ہوتی ہے وہ جنت میں چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسانوں کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، اس لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، یہ ہمارے لیے بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر کیوں مار دیتا ہے، اور ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت میں ڈھیروں صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہے جسے کوئی انسان بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کیے گئے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوالات کیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اسے بھولے نہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، یعنی غمی اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اور اس کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوسرا سوال کیا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے سیدھے راستے پر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر ہدایت کی کتاب کو صاف صاف دکھا دیا ہے۔ ہدایت اس لیے ہم سب کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔
تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم وہ ہے کہ جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا اور سکھانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو حکم دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عظیم شخص کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی وہ بدلہ نہ لے اور سامنے والے شخص کو معاف کر دے، ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر صبر ہو، برداشت ہو، کیونکہ جب کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اور بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دے تو ایسا شخص ہی سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جسے جتنا ملے وہ اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرے۔ اور بے نیاز وہ ہے کہ جسے جتنی دولت ملے اسی پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ فقیر شخص کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسافر یعنی سفر کرنے والا جو حاجت مند اور ضرورت مند ہو، ایک مسافر جو ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اسلام پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔